بزم توحید کا دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے۔ بزم ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم افلاک نظارہ یہ ابد تک دیکھے، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ حاضرین کرام، وہ کیا بات تھی؟ ابھی شاعر اسلام جناب قیصر علی رانا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کے طلبہ مبارک میں جو حسن، جو رعنائی، جو دلکشی اور جو خوبی تھی وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کہیں دوسری جگہ پائی جائے۔ آپ بھی محبت سے سرشار ہو کر روپیہ کی، پیسوں کی آپ نے بارش کر دی۔ آپ کو معلوم ہے یہ بارش آپ نے پیسوں سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن وہ نکال کر کے خون جگر آپ نے کیوں پیش کر دیا؟ کہ آپ کو محبت ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سننے سے، ذکر کو دل میں بسانے سے، اور آقا کی تعریف سے آپ کو محبت ہے، تو آپ نے کہا لو خون جگر پیش ہے، روپیہ کی شکل میں پیش ہے، قبول کر لو قیصر علی رانا، لیکن ہماری آقا سے محبت جو ہے اس پر گواہی دے دو کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کو جھنجھٹ ہے، نام نبی کا لینے والا دشمن کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نام نبی سے جلنے والا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تابش روشن ہر پہلو ہو ان کی کتاب سیرت کا، جگمگ جگمگ صفا صفا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم نے محبت کی، ہم مسلمان ہیں، لیکن دنیا محبت کرتی ہے، دشمن محبت کرتا ہے، وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اتنی خوبیوں کے مالک ہیں کہ دوسری جگہ وہ خوبی نظر نہیں ہے۔ آج جو میں آپ کے ہاں کمل پور آیا ہوں، اقراء للبنات کے جلسے میں، چند روز قبل میں دلی جلسے میں گیا تھا۔ دلی کے جلسے میں جو گزری سو گزری، دلی والے اپنے انداز سے بلاتے ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجا، آتے وقت انہوں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ پیش کیا۔ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، پٹنے میں کام ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کسی ٹرین سے ٹکٹ بنا دیجئے۔ آ گیا میں، جلسوں کا سلسلہ تھا، بیچ میں زندگی کے کام تھے۔ بس سے پٹنے سے جو گڑھیا آیا ہوں، نرپت گنج گڑھیا، جسم جھنجھوڑ دیا ہے۔ مجھے آج کوئی پیسوں سے نہیں بلا سکتا تھا، آج کوئی لاکھ کوشش کر لیتا تو میں سوئچ آف کر لیتا، لیکن ایک نام ہے جس نام سے محبت ہے، ملاقات کو عرصہ ہو گیا تھا، وہ نام ہے حضرت مفتی سمید اظہر رحمانی کا۔ رحمانی کا کی نسبت ہے اور مفتی سمید اظہر ہیں اور ان سے محبت ہے، تو انہوں نے یہ کہا، غنودگی کے عالم میں یہ کہا کہ آپ تشریف لے آتے۔ میں نے کہا کہ اگر میرا آنا اتنا مبارک ہے کمل پور کی سرزمین پر تو میں ضرور آؤں گا، آ رہا ہوں۔ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، ہاتھ پیر دائیں بائیں کھچ رہے ہیں، بے چینی میں بس کا سفر کیا ہوں، 27 سال سے مریض ہوں۔ بہرحال یہ کہانی دعا کے لیے سنائی ہے میں نے کہ آپ دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اور اس لیے سنائی ہے آپ کو کہ جناب حضرت مفتی سمید اظہر کی اہمیت میری نظر میں ہے، ورنہ پیسوں سے کوئی نہیں بلا سکتا تھا۔ پیسوں سے بلایا تو ہوائی جہاز سے بلایا، اس میں اب پیسے کی گڈی دی تو آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ ابھی میرے جیب میں پیسہ ہے جو انہوں نے دیا۔ آپ نے ڈالر کا نام سنا ہوگا، اس میں $500 تھے۔ $500 کی قیمت انڈین روپے سے 40 41 42 ہزار 82 83 روپے $1 کی قیمت ہے۔ بہرحال یہ کہانی اس لیے نہیں سنانی ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں یہ کہ مفتی سمید اظہر کی محبت کی آواز
مہرباں بن کے بلا لو مجھے چاہو جس دم، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ میرا بیٹا حفظ قرآن مجید کرتا ہے، اس نے کہا آپ کو ڈالر دیکھیں ذرا تصویر لگے، ہم نے کہا یہ دیکھو لیکن اس ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے جیب میں ہے، آپ چاہیں گے وہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا اس ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت قرآن مجید کی ہے، علوم قرآن کی ہے، علوم نبویہ کی حیثیت ہے۔ تم بھی اپنے اندر وہ جوہر پیدا کرو کہ تمہیں بھی لوگ بلاویں، اور تمہیں کہ یہ مولانا عبد المتین رحمانی کا بیٹا ہے، ابن مولانا ہے، اور وہ ایسے علوم سے واقف ہے جس علوم سے آج کے زمانے میں لوگ دلچسپی سے واقف نہیں ہوتے۔ میں آگے آپ کے ہاں مفتی صاحب کی اہمیت بار بار بتا رہا ہوں۔ راستے میں تکان دور ہوئی، جناب قیصر علی رانا کی گفتگو معیت نے اور تکان دور کر دیا، میں اس لائق ہو گیا کہ میں آپ سے اللہ رسول کی بات کروں۔ تو آئیے، میں آیا ہوں ایک مدرسے کے جلسے میں جس کا نام ہے جامعہ اقراء للبنات۔ کیا نام ہے؟ جامعہ اقراء للبنات۔ باغباں دیکھنا تحقیر سے غنچوں کی طرف، کیا خبر کون کلی فخر چمن ہوتی ہے۔ آپ مدرسے پر ترچھی نگاہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کا یہ مولوی ایسی جگہ گیا ہے جن لوگوں کے گھر دروازے سونے اور چاندی کے ہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم سچی بات ہے۔ السید ابراہیم الہاشمی ڈیفنس منسٹر ہیں دبئی کے، ابو ظبی کے، ان کے یہاں کھانے کی دعوت تھی، وہاں کھانا کھایا تو دیکھا بھائی چاندی اور سونے کی چوکٹ لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، حاشا وکلا، بے حیثیت ہے وہ چاندی اور سونے کی چوکٹ، حیثیت ان گھاس پھوس کے چھپروں کی ہے جن کے یہاں اقراء للبنات قائم ہے۔ آپ نے اگر اقراء للبنات کا امپورٹنٹ اور اہمیت سمجھا تو مجھ سے جانیے کہ کیا اہمیت ہے اس کی۔ اس ملک ہندوستان کے حالات اب سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سرپنچ ظفر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کہیں جائیے، پریسیمن دیکھیے، حدود دیکھیے، اسمبلی کے حد کو دیکھیے، پارلیمنٹری حد کو دیکھیے، پریسیمن کو کاٹ پھٹ کے ایسا بنا دیا گیا، حدیں ایسی کر دی گئیں کہ کوئی ایک جگہ آپ مثال میں لائے کہ وہاں سے مسلمان مسلم ووٹ سے جیت سکتا ہو۔ آپ کا مولوی اتنا کنفرم ہے جو آپ سے گفتگو کر رہا، نہیں جیت سکتا، ایسا کاٹ پیٹ کر دیا گیا پری پلان۔ اور جس قوم کے پیچھے مستقل ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، جس قوم کے پیچھے پوری دنیا لگی ہے مٹانے کے لیے، ابھی قیصر علی رانا نے کہا ممکن نہیں مٹانا، آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ دوستو ہم کون ہیں؟ ہم کو مٹانے کی سازش یہاں کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں روز کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کیا بات ہے کہ آپ مٹ نہیں رہے ہیں؟ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی رہی ہے ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کچھ بات کیا ہے؟ وہ وہی دامن توحید کو تھامے ہوئے آپ، جب تک دامن توحید کو تھامے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ اقراء للبنات جب تک گلیجنگ میں رہے گا، اپنے فل فارم میں رہے گا، ہماری نسلوں کی تعمیر ہوتی رہے گی۔ اسی راستے سے نسل کی تعمیر کر لیں۔ خواب چھوڑ دیجئے کہ ہم ایم ایل اے ہوں گے، یہ خیال چھوڑ دیجئے کہ ہم پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، ہماری آواز وہاں جائے گی، یہ سب خواب و خیال کی باتیں ہیں اس ملک میں۔ اب تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جامعہ اقراء للبنات میں ایک بچی کو علوم اسلامی، علوم قرآنی، علوم نبویہ، جس علوم کے بعد وہ ایک خاندان کو ترتیب دینے والی ہے، ایک فرد نہیں، ایک مرد چند بچوں کی پیدائش کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایک عورت پورے خاندان کی ترتیب و تہذیب اور مزین کرتی ہے پورا خاندان۔ یہ خاندان کے مزین کرنے کا معامل اگر آپ نے تیار کر دیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ ایسا ریولیشن، ایسا انقلاب آپ کے معاشرے میں آئے گا۔ چھوٹی سی مثال لے لیجیے،
مرد کبھی تبلیغی جماعت میں چلہ لگانے کے لیے نہیں جاتا. اس کی بیگم کہتی ہے اس بار یہاں پر اجتماع ہوا ہے، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس لیے سونے چاندی کی مثال دی کہ دھول دھکر اڑتا ہوا یہ گاؤں ہے، لیکن یہ سونے چاندی والے دروازے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ گھاس چھپڑ کا گھر آپ کا بہت قیمتی ہے. آپ نے اگر اپنے ادارے کو سنبھال کے رکھا اور آپ نے اگر اقراء للبنات کی تزئین کی، ترتیب کی اور تعمیر کی، اس کو مضبوط کیا اور اقراء للبنات نے پھل دیا، آپ کی بچیاں اقراء للبنات سے مستفید ہوئیں، علوم قرآنی سے، علوم نبویہ سے اور دنیاوی علوم سے ملاقات ہوئی اس کی، تو بڑا انقلاب آئے گا. یہ گھاس پھوس چھپر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس بچی کی تعمیر کی حیثیت، اس بچی کی زندگی کی تعمیر کی حیثیت ہے، جس زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے اقراء للبنات قائم کیا ہے مولانا صاحب نے. یہ بہت بڑی تعمیر ہے، بہت دور اندیشی ہے، بہت زیادہ دور کی نگاہ ہے یہ، جس نگاہ نے اگر اپنا کمال دکھایا تو اس نگاہ کی برکت سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں، سونے چاندی کے چوکٹ نہیں ہوں، لیکن آپ کے پاس وہ سرمایہ ہے نسل کی تعمیر کا. کیا آپ اپنی نسل کی تعمیر کر کے مستقبل کا ایسا جوہر اس کے حوالے کر دیں گے کہ پورا مستقبل سنورا ہوا ہوگا، بنا ہوا ہوگا. میں کہہ رہا تھا ایک مرد کبھی بھی تبلیغی جماعت میں جانے کو تیار نہیں. 40 دن کیا کریں گے ہم، مسجد گھومیں گے. اس کی بیگم نے کہا کہ آپ کو چلا جانا ہے، چلہ دے ہی دینا ہے. بیگم کے کہنے سے گئے، وہاں اللہ رسول کی باتوں سے ملاقات ہوئی، زندگی میں انقلاب آیا. دوستو، عورت ہی انقلاب کی ذمہ داری سنبھالتی ہے اور انقلاب لاتی ہے. اور آپ اس دھول دھکر اور اس دھول اڑتے ہوئے چٹیل میدان میں آپ یہاں اجتماع ہوا. نہ جانے کہاں کہاں کے اللہ کے برگزیدہ بندے آئے، انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے صبح کو آئے سحرگاہی سے آپ کی اس خطے پر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے رسول کا پیغام سنایا گیا. آپ کی بستی کی تقریر بہت اونچی ہے، بہت زیادہ بہتر ہے. میں تو تقریر کے پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن اقراء للبنات کی چاہت نے مجھے مجبور کیا کہ میں آؤں اور آپ کے یہاں خطاب کروں مفتی سمید اظہر صاحب کی پیشکش اور ترغیب کے بعد. دوستو، آدمی کی تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے بھی بحث نہیں. آپ کو ایک پیغام دیا جائے، آپ کو ایک پیغام سنایا جائے، آپ کو ایسا پیغام دیا جائے جس پیغام کے بعد آپ کا فیوچر اور مستقبل آپ کے لیے روشن ہو. تو وہ ادارہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ آپ کے پاس اقراء للبنات ہے، فیوچر روشن ہے. حضرت مولانا مرشد صاحب، جامعہ اقراء للبنات زندہ باد بولیے، آپ لوگ بھی بولیے. زندہ باد مولانا مرشد، زندہ باد مولانا مرشد، زندہ باد مولانا مرشد، زندہ باد. جامعہ اقراء للبنات زندہ باد. دوستو، یہ جامعہ اقراء للبنات زندہ باد، زندہ باد. آواز دھول مولانا مرشد زندہ باد، مولانا مرشد زندہ باد، اگل پورا، زندہ باد، اگل پورا، زندہ باد، مولانا مرشد، زندہ باد، مولانا مرشد، زندہ باد، مولانا مرشد. زندہ باد. پھول کی بارش کرو، پھول کی بارش کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا مرشد صاحب، مولانا مرشد صاحب، استاد حدیث، علماء دیوبند، سر بلند سر بے کف، زندہ باد، سر بے کف، سر بلند سر بے کف. زندہ باد، مولانا مرشد صاحب، زندہ باد، مولانا مرشد صاحب. زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. علماء دیوبند، زندہ باد، سر بے کف سر بلند. زندہ باد، مولانا مرشد صاحب، زندہ باد، مولانا مرشد صاحب، زندہ باد، مولانا مرشد، زندہ باد، مولانا مرشد، زندہ باد، مولانا مرشد صاحب، مولانا مرشد قاسمی، زندہ باد. مولانا مرشد قاسمی، ہیلو ہیلو، مرشد قاسمی. زندہ باد، بس، مولانا مرشد قاسمی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. اللہ اکبر.
کریے آواز بند کریے آواز بند کریے آواز بند کر دیجیے آف کر دیجیے آف کچھ مجمع آدمی ہے کہ پاگل اتنا الٹا سیدھا نعرہ کے لیے ٹریننگ کر دیتا ٹرین کی ایک آدمی کو لگانا ہے دیکھیے چلو محرم بھاگ لو تھوڑا کم محرم سے پہلے سمجھ کی دیکھلا کا بہت دیکھوا دے دماغ خراب ہے کیا کہتے دیکھوا دماغ خراب ہے تو دیکھ عقل کو مولانا مرشد قاسمی اللہ اکبر جو رضاکار بھائی ہیں وہ حضرت کو مہمان خانہ میں پہنچا دیں اور باقی حضرات آ کے یہاں پنڈال میں جگہ لے لیں باقی حضرات پنڈال میں بیٹھے بھائی آپ ہی سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنا جگہ لے لیں آ جائیں اپنی جگہ پہ آ جائیں درخواست ہے کہ اپنا جگہ لے لیں باقی ساتھی اپنے پنڈال میں بیٹھنے کی کوشش کریں مہمان کو زیادہ دقت دینے کی کوشش نہ کریں مہمان کو جگہ چھوڑ دیں آ جائیں بھائی حضرت کو مہمان خان ادب سے پہنچا دیں اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ آ جائیں پنڈال میں آ جائیں حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب کی بہت جامع بات ہو رہی ہے آ جائیں بھائی سب آ جائیں مجلس میں مولانا مرشد قاسمی مولانا مرشد قاسمی مولانا مرشد قاسمی مولانا مرشد قاسمی عقل قرآن شانتی رہے اطمینان سے اپنی جگہ پہ سبھی حضرات بیٹھے ہیں اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں بھائی اپنی جگہ لے لیں انشاءاللہ اپنی جگہ لے لیں سبھی حضرات کہ اپنی جگہ لے لیں بھائی اپنی جگہ لے لیں شانتی بنائیں بیٹھے ہیں سبھی حضرات اپنی جگہ لے لیں وہاں رضا اللہ صاحب کے والد محترم سرپنچ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انقلاب 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 حضرت مولانا الحاج مرشد صاحب قاسمی مولانا عبد المتین صاحب قاسمی مولانا عبد المتین صاحب قاسمی جامعہ اسلامیہ شاط المکل ہوا جامعہ خلیل بنات اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا عبد المتین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام کو جاری رکھیں پنکھا چلو بھائی پنکھا بھائی آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیں اپنی جگہ لے کے بیٹھ جائیں پنکھا دو چالو کرو پنکھا اوپر کا بیٹھ جائیں بھائی اس کو ہٹا دیجیے ایک کرسی دے دیجیے دیکھو کرسی دیجیے چھوٹی سی کرسی دیجیے ایک کرسی دیجیے نا ارے ایک کرسی دیجیے نا کرسی دیجیے نا اس کو پیچھے ہلکا سا کر دیجیے خاموشی سے سنیں حضرت مولانا عبد المتین صاحب سید عالم دین اسلامی کے بڑے عالم ہیں ادب ان کے کلام کو سنیں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب کو یہاں پر آ کے بیٹھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حاضرین کرام وقت کی کمی اب محسوس ہو رہی ہے کیونکہ حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا مرشد صاحب استاد حدیث عقل کنواں تشریف لا چکے ہیں ہم اس مہمان معظم سے ان کی زبان